الیکشن سیزن میں اچانک یہ استعفوں کا سیزن، جس دن آپ نے استعفیٰ دیا اس دن اور بھی بہت سے استعفے آئے۔ جنہوں نے جیتا ہے وہ اس لیے پریشان ہے کہ ان کو معلوم ہے کہ انہوں نے ووٹوں سے نہیں جیتا ہے، اس کو جتوایا گیا، اور جنہوں نے ہارا ہے وہ بھی جانتا ہے کہ ہم ہارے ہوئے نہیں ہیں، ہمیں ہرایا گیا۔ خیبر پختونخوا میں ایک ویل میجارٹی نے پی ٹی آئی پر اعتماد کا اظہار کیا ہے۔ میں آپ کی سوال سے اتفاق بھی نہیں کرتا ہوں کہ لوگ ووٹ نہیں دیتے، لوگ ووٹ تو دیتے ہیں، لیکن یہ جو کنٹرول کرنے والے لوگ ہیں، یہ جو ادارے ہیں، یہ جو الیکشن سے پہلے فیصلے کرتے ہیں کہ فلاں صوبہ فلاں کا اور فلاں صوبے میں فلاں سیٹ فلاں کا، لوگوں کے ضمیر جاگ جائے تو جو دانلی کرنے والے ہیں ان کو شاید پناہ کے لیے بھی جگہ نہیں ملے گی۔ دی ٹائم نے کہا کہ یہ غلط الیکشن ہے، فاپن نے بھی کہا کہ یہ غلط الیکشن ہے، نیو یارک ٹائم نے کہا کہ یہ غلط الیکشن ہے، یورپی یونین نے کہا یہ غلط الیکشن ہے، جن کو آپ نے ویزے دے کر یہاں بلایا تھا، بڑے ہوٹلوں میں ٹھہرایا تھا، وہ بھی کہتے ہیں یہ غلط الیکشن ہے، اور اس غلط الیکشن پر ہمارے 47 ارب سے زیادہ خرچ آیا، 47 ارب سے۔ السلام علیکم جی، نیو ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں روبا عروج۔ ناظرین، موسم تو الیکشن کا چل رہا تھا لیکن اچانک استعفوں کا سیزن آ گیا۔ اس وقت ہمارے ساتھ امیر جماعت اسلامی سراج الحق موجود ہیں، جنہوں نے اپنا استعفیٰ پیش کیا لیکن ان کی شورا نے اسے ریجیکٹ کر دیا اور یہ دوبارہ امیر جماعت اسلامی بن گئے۔ لیکن ملک میں جو صورتحال سیاسی چل رہی ہے اس پر ذرا ان سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ آخر انہوں نے استعفیٰ کیوں دیا تھا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ یہ بتائیے گا کہ الیکشن سیزن میں اچانک یہ استعفوں کا سیزن، جس دن آپ نے استعفیٰ دیا اس دن اور بھی بہت سے استعفے آئے، کوئی میوچل کانسنسس تھا یا پھر آپ کا اپنا فیصلہ تھا؟ اپنا فیصلہ تھا، اور اس الیکشن کے لیے ہم نے بڑی تیاری کی، بہت محنت کی، پورے ملک کے دورے کیے، ہر ضلع ہر تحصیل پہنچا، اور 750 حلقوں پر اپنی امیدواران کھڑی کیے، ایک انقلابی منشور دیا، نشان دیا، اپنا جھنڈا اٹھایا اور پوری قوم کو ایک پیغام دیا۔ لیکن جب میری محنت، جدوجہد اور کوششوں کے مطابق نتیجہ نہیں آیا تو پھر میں نے یہی سوچا کہ میرے کارکن نے بڑی محنت کی ہے، اس کا ذمہ دار میں ہی ہوں کہ مطلوبہ نتائج حاصل نہیں کر سکا۔ ٹھیک ہے، سراج الحق صاحب یہ بتائیے گا کہ جو جماعت بھی الیکشن پروسیس کا حصہ بنی، وہ چاہے جیتی یا ہاری، ہر شخص اس الیکشن کو متنازع قرار دے رہا ہے۔ 2024 کے الیکشن کو ایز اے پولیٹیکل لیڈر آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ 2018 کا ایک ریہرسل یا اسی کا ایک فیس 2 ہی تھا، اور ہمارے خیال تھا کہ ہمارے وہ ادارے جو الیکشن کے انعقاد کا، شفاف الیکشن کے انعقاد کا آئینی طور پر ذمہ دار ہے، حلف اٹھایا ہے، وہ ایسا ارینجمنٹ کریں گے کہ الیکشن کے بعد کوئی اس پر انگلی نہ اٹھائے۔ لیکن مجھے افسوس ہے کہ الیکشن کمیشن ویسا کرنے میں 100% ناکام ہو گئی، اور یہی وجہ ہے کہ اگر کسی کو آج حلقے ملے بھی ہیں وہ بھی شاکی اور پریشان ہے، اور جس نے ہارا ہے وہ بھی پریشان ہے۔ اب 77 کے الیکشن سے لے کر 2024 کے الیکشن کی طرح ایک ہی دانلی زدہ اور دانلی کا ایک تسلسل ہے، اور یہی وجہ ہے کہ آپ کی سیاست یہاں مستحکم نہیں ہوتی، جمہوریت مضبوط نہیں ہوتی، اور سیاست اور جمہوریت ناکام ہو جائے تو ملک کیسا کامیاب ہو سکتا ہے؟ پھر ملک بھی ناکام ہوتا ہے۔ امیر صاحب، آپ نے خود ہی کہا کہ الیکشن جو ہے وہ میں ہم لوگ کامیاب نہیں ہو پائے، وہ رزلٹس نہیں دے سکے، تو اسی وجہ سے آپ نے استعفیٰ بھی دیا تھا۔ حافظ صاحب والی سیٹ بقول آپ کے آپ نے بہت محنت کی اور کی بھی، نظر بھی آ رہی تھی، حافظ صاحب والی سیٹ کیوں چھوڑی گئی؟ وہاں تو چانسز تھے بھی جماعت اسلامی کے جیتنے کے۔ وہاں بھی ہم سے باقی حلقے چھین لیے گئے، اور جہاں ہم نے اچھے پوزیشن اور اچھے نمبر لیے تھے تو وہاں دوسرے یا تیسرے کو لانے کی بجائے آخری نمبر رکھنے والی پارٹی ایم کیو ایم کو آگے لائی گئی، اور جو ایک حلقہ جو حافظ صاحب نے چھوڑا ہے وہ بھی ویسا ہی تھا کہ یعنی اس پہ اعلان انتظامیہ نے تو کیا تھا، لیکن ہمارے اپنے جائزے کے مطابق وہ ہمارے لیے ایک بلیک میلنگ کا ایک ذریعہ وہ بنانا چاہتے تھے، تو اس لیے جماعت نے خود کو بچایا، اس کو چھوڑنے کا فیصلہ کیا۔
لیکن باقی جو ہمارے 5-6 حلقے ہیں اس پہ ہمارا کلیم ہے، اس پہ ہمارا دعویٰ ہے، وہ بہت مضبوط ہے، ثبوتوں کے ساتھ ہے، فگرز کے ساتھ ہے، کاغذات کے ساتھ ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے وہ حلقے ہر صورت میں ہمیں دیا جائے، ہم اس کو کسی بھی صورت میں چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ یہ ظلم ہوگا، یہ جبر ہوگا اگر اس کو ہڑپ کیا جائے اور عوام کو حق نمائندگی سے محروم رکھا جائے۔ ٹھیک، 2018 میں آپ نے کلیم کیا کہ اسی کی یہ ایک ریہرسل، ایک نئی فیز تھا 2024 کا الیکشن۔ آپ نے اس الیکشن کے بعد پی ٹی آئی کے ساتھ الائنس کی، حکومت میں رہے۔ اب پھر بازگشت سنائی دے رہی تھی کہ پی ٹی آئی کے ساتھ جو ان کے آزاد امیدواران ہیں ان کو جماعت اسلامی مل کے سپورٹ کرے گی، پلیٹ فارم مہیا کرے گی۔ کیا معاملہ کیا ہے؟ دیکھیے، خیبر پختونخوا میں ایک ویل میجارٹی نے پی ٹی آئی پر اعتماد کا اظہار کیا ہے، اور مرکز میں بھی ان کی میجارٹی آئی ہے۔ جماعت اسلامی کا موقف یہ ہے کہ جن پر لوگوں نے اعتماد کیا ہے ان کو حکومت بنانے کا موقع دیا جائے، مرکز میں بھی دیا جائے، صوبے میں بھی دیا جائے۔ سب جماعتیں تو کہہ رہی ہیں دھاندلی ہوئی، لیکن کس کے لیے اس کی؟ وقت بینیفیشری جو ہے نا وہ مسلم لیگ ہے، پیپلز پارٹی ہے اور ایم کیو ایم ہے۔ آپ نے دیکھا کہ ملتان کے 1-2 حلقوں ایسے ہیں جہاں 15,000 اور 12,000 ووٹ ریجیکٹ کیے گئے۔ تو پاکستان میں نہیں، ساری دنیا کی تاریخ میں اس طرح نہیں ہوتا ہے۔ پورے ملک میں تو شاید ممکن ہو 15,000، لیکن ایک حلقے میں 12,000، 10,000 اور 15,000 ووٹ مسترد کرنا یہ انہونی ہے۔ اس لیے ان تینوں پارٹیوں کو نوازا گیا، اٹھایا گیا، سپورٹ کیا گیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ ان تینوں پارٹیوں نے پاکستان کا جو حشر کیا ہے وہ قوم کے سامنے ہے۔ سراج صاحب، یہ بتائیے گا کہ ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ استعفوں کے بعد اور بھی ضمیر جو ہے وہ جاگ رہے ہیں۔ کمشنر راول پنڈی نے ایک بہت بڑا انکشاف کیا اور انہوں نے کہا کہ وہ اپنی زندگی کا خاتمہ کرنے لگ گئے تھے اپنا ضمیر جاگنے کے بعد، اور انہوں نے پھر کہا کہ انہوں نے 70 ہزار کی لیڈ سے لوگوں کو جتوایا۔ یہ جو ضمیر جاگ رہے ہیں، یہ واقعی جاگ رہے ہیں یا جگوائے جا رہے ہیں؟ دیکھیے، دل کا معاملہ تو اللہ ہی جانتا ہے، لیکن ایک آدمی ہے، ایک بڑے منصب پر ہے، کسی نے ان سے مطالبہ بھی نہیں کیا ہے، اور ایک فری ماحول میں وہ اعتراف کر رہا ہے کہ ہاں میں نے جیتنے والوں کو ہرایا اور ہارنے والوں کو جتوایا، اور انہوں نے قوم کے سامنے، میڈیا کے سامنے اعتراف کیا ہے، تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ لیکن میرا یہ خیال ہے کہ یہ تو دیگ کا ایک چاول ایسا ہے، باقی جو نظر آیا، باقی ساری دیگ ایسا ہی ہے۔ ٹھیک ہے، سو واٹ از دا سلوشن؟ اس وقت ایمنیسٹی انٹرنیشنل سے لے کے دنیا بھر کے جو غیر جانبدار ادارے ہیں وہ اس وقت پاکستان کے الیکشن کو مان نہیں رہے، جعلی جو ہے وہ مینڈیٹ کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ پوری دنیا میں ملک کی بدنامی ہو رہی ہے۔ ہم آلریڈی معاشی صورتحال آپ جانتے ہیں کہ کہاں پہ کھڑے ہیں۔ حل کیا ہے اس کا؟ دیکھیے، آپ بالکل صحیح بتا رہے ہیں کہ دی ٹائم نے کہا کہ یہ غلط الیکشن ہے، فاپن نے بھی کہا کہ یہ غلط الیکشن ہے، نیو یارک ٹائم نے کہا کہ یہ غلط الیکشن ہے، یورپی یونین نے کہا یہ غلط الیکشن ہے۔ جن کو آپ نے ویزے دے کر یہاں بلایا تھا، بڑے ہوٹلوں میں ٹھہرایا تھا، وہ بھی کہتے ہیں یہ غلط الیکشن ہے، اور اس غلط الیکشن پر ہمارے 47 ارب سے زیادہ خرچ آیا۔ 47 ارب سے اس پہ کتنی یونیورسٹیاں بن سکتی تھی، کتنے غریبوں کے گھر آپ آباد کر سکتے تھے، کتنے بے گھر لوگوں کے لیے گھر بنا سکتے تھے۔ تو آپ نے ایک ایسے ایکسرسائز پر 47 ارب سے زیادہ پیسہ بہایا جس کا فائدہ اب قوم کو نہیں مل رہا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اب وقت آیا ہے کہ تمام وہ لوگ جو ملک میں حقیقی جمہوریت چاہتے ہیں وہ ہمارا ساتھ دے، اور جماعت اسلامی نے داندلی کے خلاف ایک مومنٹ، ایک تحریک شروع کی ہے، اور ہم یہی چاہتے ہیں کہ جتنی بھی انٹیلیجنشیا ہے، جو ایسے صحافی ہے، جو ایسے اینکرز ہے اور ایسے دانشور لوگ ہیں جو پاکستان کو ایک حقیقی جمہوری ملک دیکھنا چاہتے ہیں، اس کو جماعت اسلامی کا ساتھ دینا چاہیے۔ یہ پارٹیاں کبھی بھی نہیں چاہتے ہیں کہ ملک میں حقیقی جمہوریت ہو، اس لیے ان کے پارٹیوں کے اندر تو خود جمہوریت نہیں ہے، بادشاہتیں ہیں۔ اس وقت 2 خاندانوں کی بادشاہتیں قائم ہو رہی ہے، اور ان 2 بادشاہتوں کی
حکمرانی جو ہے خاندانوں کی بادشاہت ہے، یہ پاکستان کے لیے یہ تباہ کن ہے۔ لاسٹلی میں آپ سے صرف 2 کوسچنس کرنا چاہوں گی۔ ایک یہ عام، میں نے جب ہم نے سروے کیے ڈیورنگ الیکشن جب کیمپینز چل رہی تھی، تو ہر شخص کہتا تھا کہ اس ملک میں کوئی دینی جماعت آگے نہیں آ سکتی۔ جماعت اسلامی پہ یہ جو ایک دینی جماعت ہونے کا ٹیگ لگا ہوا ہے، اس وجہ سے آپ کا اصلی ووٹر بھی شاید آپ کو ووٹ نہیں دے پاتا، کیونکہ انہیں یہ یقین ہوتا ہے کہ بھائی جماعت اسلامی کے کینڈیڈیٹ نے جیتنا نہیں ہے۔ اس کا حل کیا ہے؟ دیکھیے، ہم تو اذان دینے والے لوگ ہیں۔ اب کتنے لوگ ہماری اذان پر مسجد میں آ کر اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو جاتے ہیں، لیکن ہم نے تو اذان نہیں چھوڑنا ہے۔ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کیا ہم حق پر ہے یا باطل پر ہے، کیا میری سیاست کسی فرد کے لیے ہے یا کسی خاندان کے لیے ہے یا کسی جتی کے لیے ہے، یا میری سیاست اس نظریے کے لیے ہے جس کے لیے پاکستان بنا تھا۔ تو 10 سال نہیں، 20 سال نہیں، 100 سال بھی گزر جائے، ہم نے یہ کلمہ نہیں چھوڑنا ہے کہ پاکستان کے تمام مسائل کا حل اس نظام میں ہے جو اللہ نے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے مخلوق خدا کو دی ہے۔ میں آپ کی اس سوال سے اتفاق بھی نہیں کرتا ہوں کہ لوگ ووٹ نہیں دیتے ہیں۔ لوگ ووٹ تو دیتے ہیں، لیکن یہ جو کنٹرول کرنے والے لوگ ہیں، یہ جو ادارے ہیں، یہ جو الیکشن سے پہلے فیصلے کرتے ہیں کہ فلاں صوبہ فلاں کا اور فلاں صوبے میں فلاں سیٹ فلاں کا، اصل میں مسئلہ وہاں ہے، عوام کا نہیں ہے۔ اب میں اسلام آباد کے ایک حلقے کی بات کر لوں، میاں اسلم صاحب ہے، یعنی اسلام آباد کے ہر بچے سے پوچھے کہ اس شہر کا خدمت کرنے والا، صبح اور شام لوگوں کے کام آنے والا، ہر غریب کے ٹیلی فون کو اٹینڈ کرنے والا، ان کے دروازے ہر وقت جن کے لیے کھلے رہتے ہیں، وہ کون ہے؟ میاں اسلم ہے۔ لیکن ان کے ووٹ اتنے کم دکھائے گئے کہ 19,000 کی بجائے ان کے ووٹ دکھائے گئے کہ یہ 1,900 ووٹ آپ نے لیے۔ پھر جب شور مچایا تو بتایا کہ خیر اضافہ کریں گے، پھر شور مچایا کہ مزید اضافہ کریں گے۔ اس طرح پنڈی میں، اس طرح لاہور میں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ الیکشن کے نام پر ایک مذاق ہے قوم کے ساتھ، ایک فراڈ ہے قوم کے ساتھ۔ لیکن مجھے افسوس ہے کہ اتنے بڑے مذاق کے باوجود بھی سیاسی جماعتیں اس کو شفاف بنانے کی بجائے دودھ کی اس فیڈر کے لیے بےتاب ہے کہ کسی بھی، جائز ہو ناجائز ہو، حلال ہو حرام ہو، میرے منہ میں دودھ کا وہ بوتل پہنچے۔ لیکن یاد رکھیے، آپ کو تو دودھ ملے گا، لیکن قوم کی قسمت میں کانٹوں کے سوا کچھ نہیں آئے گا۔ اس لیے ہم آئین کے بالادستی، قانون کے بالادستی اور ایک شفاف الیکشن کے لیے اپنی جدوجہد کو جاری رکھیں گے۔ ٹھیک ہے، لاسٹلی ایک نعرہ لگایا جا رہا ہے کہ سیاست نہیں ریاست بچاؤ، یہ نعرہ کیا واقعی ملک کے مفاد میں ہوگا یا پھر یہ پھر کوئی لالی پاپ ہے؟ دیکھیے، یہ تو ثابت ہے کہ جب سیاست فیل ہوتی ہے، ریاست بھی فیل ہو جاتی ہے۔ آپ نے بر صغیر کے مسلمانوں کو دیکھا کہ مغل بادشاہوں کی سیاست فیل ہو گئی تو ان کی ریاست تو برقرار نہیں رہی۔ اس لیے اس نعرے کو الٹا کرنا چاہیے کہ ریاست بچانا ہے تو سیاست بچا دو، سیاست نہیں بچے گی تو ریاست بھی نہیں بچے گی۔ بہت شکریہ۔ امیر جماعت اسلامی سراج الحق ہمارے ساتھ موجود تھے، اور بڑی اہم بات جو انہوں نے کی کہ اس وقت ہم سیاست نہیں ریاست بچاؤ کا نعرہ تو لگا رہے ہیں، لیکن اگر سیاست نہیں بچتی تو شاید ریاست بھی تباہ و برباد ہو جائے گی۔ تو اسی لیے سیاسی جماعتوں کو سوچنا ہوگا کہ آخر کہاں پہ ان سے غلطیاں ہو رہی ہیں کہ ملک اس نہج پر پہنچ گیا ہے۔